اچھا علامہ صاحب، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، بہت سارے لوگ شیعہ حضرات آپ سے خفا رہتے ہیں، ناقدین ہیں، اختلاف بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو اپنا نمائندہ ماننے پہ بھی رضامند نہیں ہوتے. معتبر علماء کرام کو میں سنتا آیا ہوں، اس پہ کیا رائے دیں گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ آپ کی تو جو قبولیت ہے وہ اہل سنت میں زیادہ ہے. ایسے ہے، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. آپ اگر تاریخ میں دیکھیں تو وہ افراد، وہ شخصیات، خواہ کسی بھی مسلک میں ہوں، وہ دینی ہوں یا غیر دینی ہوں، اگر انہوں نے موجودہ جو کچھ صورتحال جا رہی ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، آج کی میڈیا کی زبان میں اسٹیٹس کو، کہ جو صورتحال قائم ہے اس کو رہنے، اس کو جاری رکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں کوئی خرابی ہے، اس میں کوئی بہتری ہے، یا یہ آئندہ نسل کے لیے، آئندہ ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے ان کے کیا نتائج ہوں گے. جو ہو رہا ہے جانے دو اس کو. تو ظاہر ہے کہ وہ تو کوئی مشکل ان کے لیے نہیں ہوتی، لیکن جو چاہتے ہیں کہ جو خرابی ہے، جو غلطی ہے، اس کو تشخیص دیا جائے اور دور کیا جائے، ایک اصلاح کا طریقہ اپناتے ہیں، تو وہ حتماً تنقید کی زد میں آتے ہیں. اور پھر یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ کون سے حساس موضوعات کو چھیڑتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں چونکہ ہم فرقہ وارانہ فضا میں رہتے ہیں، جی ایسا ہی ہے، کوئی نہ بھی مانے تو بھی حقیقت تو یہی ہے کہ ہم گراؤنڈ ریالٹی فرقہ وارانہ فضا میں رہ رہے ہیں. فرقہ وارانہ فضا میں آپ کو اپنے فرقے پر آنکھ بند کرنی ہوتی ہے. اس کو ہر حالت، اس کا ہر کام آپ کو سراہنا ہے، اس کی تائید کرنی ہے، اس کی حمایت کرنی ہے، وہ جیسا بھی ہو. اور دوسرے فرقے کی ہر چیز کو آپ نے کنڈم کرنا ہے، اس کو مذمت کرنی ہے، اس کو رد کرنا ہے. فرقہ واریت کا یہ تقاضا ہے، اور اس پہ ہمارے ملک میں سارے فرقے پابندی سے عمل کر رہے ہیں اور کامیابی سے کر رہے ہیں. لیکن جیسا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی کریں، آپ جی اپنی ذات سے شروع کریں. آپ کے اوپر آپ کے نفس کی ذمہ داری، اپنے نفس کی ذمہ داری ہے کہ پہلے میں آپ کے عیب پکڑنے سے پہلے میں اپنے پکڑوں کہ میرے اندر کیا کمزوریاں ہیں. میں اپنی کمزوریاں دور کروں، ان کو برطرف کروں، اور پھر وہی تجربہ جو خود کیا ہے وہ دوسروں کو بھی دوں کہ آپ بھی یہ کام کریں. اور اسی لیے ہم نے، اگر مثلا شیعہ مسلک کے اندر موجود ہر چیز جو شیعہ کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی شیعہ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک شیعہ مکتب ہے، مذہب ہے، شیعہ تعلیمات ہیں، اچھا، جو جس کی بنیاد قرآن کریم ہے اور جس کی بنیاد اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. یہ شیعہ مذہب کہلاتا ہے، شیعہ مکتب کہلاتا ہے. اور ایک وہ شیعہ کلچر ہے جو عملاً اس وقت شیعہ کے نام پر جو کچھ پریکٹس ہو رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں، پاکستان میں بھی. ان دونوں کو ایک نہ سمجھیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ شیعہ کے نام پر جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کیا جا رہا ہے، یہ تشیع ہے. نہ، اچھا، وہ منبع الگ ہے. تشیع مذہب، تشیع مسلک، تشیع بطور مکتب، اس کی بنیاد قرآن ہے، اس کی بنیاد اہل البیت علیہ السلام کی سیرت ہے، اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت و تعلیمات ہیں جو موجود ہیں. یعنی اس کے جستجو کی کوئی قاف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے گھروں میں موجود ہیں. قرآن ہے، نہج البلاغہ ہے، اور سیرت کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں جو اہل البیت علیہ السلام سے مروی ہیں. اس میں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ، البتہ حدیث کی کتابوں میں ہر طرح کی حدیث ہے، کمزور حدیث بھی ہے، صحیح حدیث بھی ہے. تو وہ تو علماء نے زحمت کی ہے، صحیح اور کمزور کی تشخیص دے دی ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے، عملاً انجام پا رہا ہے، اس کو ہم آنکھیں بند کر کے کہیں گے یہ سب کچھ مکتب اہل البیت ہے، مذہب اہل البیت ہے. نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اہل البیت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. مثلاً اس میں بہت ساری، مثلاً یہ تفرقہ، فرقہ واریت ہے، یہ توہین ہے. اس کا تو اہل البیت سے، آپ اہل البیت سے کوئی، مثلا میں اکثر یہ حوالہ دیتا ہوں اور اس طرف غور نہیں کرتے لوگ، کہ مثلا ہمیں اگر اختلاف ہے شیعہ کو اہل سنت کے، تو بنیادی مسئلہ تو امامت و خلافت کا ہے. جی. اور امیر المومنین
خود مدعی ہیں کہ حق میرا ہے، اور شیعہ کا بھی بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ امامت کا حق امیر المومنین کا ہے، جی لیکن جو عملاً وقوع پذیر ہوا وہ یہ کہ خلفاء الگ طریقے سے انتخاب کر لیے گئے، تو امیر المومنین کا حق نہیں ملا شیعہ اعتقاد کے مطابق، اور امیر المومنین بھی یہی اعتقاد رکھتے تھے۔ لیکن اب امیر المومنین نے جو رویہ اپنایا، یعنی ان کا ایک حق نہیں ان کو ملا، حق تلفی ہوئی، اس پر امیر المومنین نے کیا عکس العمل دکھایا؟ جو کہ شیعہ کہتے ہی امیر المومنین کے پیروکار کی روش کیا تھی، ان کا تو طریقہ کیا؟ کیا امیر المومنین نے اس وقت کیا کیا؟ توہین شروع کر دی، نہیں، مخالفت شروع کر دی، جنگ شروع کر دی؟ کیا کیا؟ وہ جو امیر المومنین نے کیا وہی تشیع ہے، وہی رویہ۔ امیر المومنین تو ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ امیر المومنین خود بھی جانتے تھے حق میرا ہے اور کہتے بھی تھے، اظہار بھی کرتے تھے، لیکن اب خلفاء و صحابہ کی توہین کہاں سے امیر المومنین کے کسی جملے سے؟ خطبے سارے ان کے موجود ہیں، احادیث ان کی موجود کبھی بھی ہیں۔ نہیں کی۔ اسی طرح ہم بعد میں چلے جائیں، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، امام حسین علیہ السلام جب عمر ساری گزاری تو ذرا خلاف و خلفاء کے نظام میں گزاری۔ اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے خلفاء کے خلاف یا صحابہ کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا؟ بھائی کہ امام حسین علیہ السلام کے خطبے امیر المومنین کے خطبوں سے زیادہ واضح اور صریح ہیں کہ یہ حق میرا ہے، یہ خلافت و حکومت یہ میرا حق ہے یہ۔ لیکن اس کے باوجود جو خلفاء گزرے ان کے بارے میں نہ توہین کی، نہ گستاخی کی، نہ کچھ بھی نہیں کیا، نہ جنگ کی، کچھ بھی نہیں کیا، خاموشی سے اپنی زندگی گزاری۔ لیکن جب بنو امیہ آئے پھر امام حسین علیہ السلام خاموش نہیں بیٹھے۔ تو یہاں سے آپ کو ایک راستہ مل جاتا ہے کہ اگر آپ اہل البیت کے پیروکار ہیں تو آپ کو امام حسین علیہ السلام کی طرح یہ تشخیص کرنی ہے کہ کس کے خلاف بولنا ہے، کس کے خلاف نہیں بولنا آپ نے۔ اختلاف بے شک تھا، امام حسین علیہ السلام کو بھی تھا، وہ سب سے زیادہ صریح لہجہ والے تھے کہ یہ حق میرا ہے۔ کئی خطبہ منا ہے اور اس کے علاوہ دیگر امام علیہ السلام کے فرامین ہیں، لیکن جب بنو امیہ کی باری آئی تو وہاں پھر کوئی مصلحت سامنے نہیں رکھی، لیکن باقی موارد میں وہ ساری چیزیں مد نظر تھیں۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اختلاف کے باوجود یہ روش نہیں اپنائی۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ شیعہ کہتے ہی اس کو ہیں جو توہین کرے تو یہ غلط معیار ہے۔ میں پہلے کانفرنس میں بھی یہ کہا تھا کہ اس وقت جو غلط معیار بن چکے ہیں سنی اور شیعہ دونوں کے، کہ سنی اس وقت ڈرتا ہے اہل البیت کی تعریف کرنے سے، جی گھبراتا ہے۔ سنی شخصیات وہ اہل البیت کا نام لینے سے پہلے ماحول بناتا ہے، صحابہ کے فضائل شروع کرتا ہے، کہیں رافضی کے فتویٰ نہ لگے، ہاں کہ کہیں میں اس طرح سے متہم نہ ہو جاؤں۔ اور شیعہ اگر اپنے آپ کو شیعہ ثابت کرتا ہے تو وہ امیر المومنین کی پیروی سے نہیں ہوتا ثابت، وہ دوسروں کی مخالفت یا توہین سے شیعہ کہلانا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ تو دونوں غلط معیار ہیں۔ سنی بغض اہل البیت کو نہیں کہتے سنیت، اور تشیع توہین کو نہیں کہتے۔ تشیع اہل البیت کی پیروی کو کہتے ہیں، اور تسنن صحابہ کے احترام و پیروی کو کہتے ہیں۔ لیکن گستاخی تو دونوں طرف نہیں ہے، یہ گستاخی بنو امیہ نے شروع کروائی ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں تو اہل البیت نہیں ہے بانی، سرے سے نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے۔ اہل البیت نے یعنی شیعہ اعتقاد کے مطابق آج امام زمان، امام عصر اجل اللہ تعالی فرج الشریف وہ موجود ہیں۔ امام ان 12 ائمہ میں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام تک ایک جملہ آپ کسی امام سے توہین کا اخلاق سے گرا ہوا نہ مخالفین کے بارے میں کسی کے بارے میں نہیں سن سکتے۔